Hello, how are you? I hope you are doing well. Today I am again here for you having a view in your decision. مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آج کی کلاس کا مقصد صرف اور صرف آپ کے ساتھ ایک تعلق کا انٹریکشن ہے کہ آپ رابطے میں رہیں اور کچھ سیکھیں کہ جو ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ آج کا دوسرا لیسن لے کے میں حاضر ہوں۔ پہلا جو ٹینس آپ نے دیکھا ہوگا، ویڈیو دیکھی ہوگی اسٹرکچر آف سینٹینس کی، اور اس کو آپ کو بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ آج کا جو انتخاب ہے وہ ہے بیسک گرامر میں ٹینسز، جو میں نے آج انتخاب کیا ہے۔ مائی نیم از عرفان نواز، انگلش ٹیچر آف سی اے۔ سو ٹوڈے وی ہیو ٹینسز ٹاپک، بیسک گرامر ٹینسز، کانٹینیوس ٹینس یا پروگریسو ٹینس۔ کانٹینیوس اور پروگریسو دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، لیکن یہ مختلف جگہوں پہ مختلف ناموں کے ساتھ یہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ کہیں کانٹینیوس استعمال ہوتا ہے اور کہیں پروگریسو۔ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، وہ ہے جاری، یہ کوئی کام ہو رہا ہو۔ اس میں سمجھنے کے لیے اس ویڈیو میں آپ یہ چیز سیکھیں گے کہ اصل ٹینس کیا ہے اور ٹینس کانٹینیوس کس طریقے سے پہچانا جا سکتا ہے، کیونکہ مختلف جب جملے آپ پڑھتے ہیں، بک پڑھتے ہیں، ٹیکسٹ پڑھتے ہیں، تو یو کین کم اکراس ڈفرینٹ سینٹینسز ان اے ٹیکسٹ، ان اے پیراگراف۔ تو آپ اس میں کیسے یہ پہچانیں گے کہ یہ پاسٹ کنٹینیوس ہے، یہ پریزنٹ کنٹینیوس ہے، فیوچر کنٹینیوس ہے، یہ پہچانیں گے۔ اور کس طریقے سے ٹرانسلیشن کی جاتی ہے۔ اگر اس طرح کے پیپر میں سوال آ جاتے ہیں جو ٹرانسلیشن والے ہیں، تو آپ انگلش سے اردو کیسے کریں گے اور اردو سے انگلش کیسے کریں گے۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ اس ویڈیو میں آپ کو میں یہ بات سمجھاؤں کہ کس طریقے سے ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ میں نے آپ کے لیے بورڈ پر دو حصے بنائے ہیں، ایک پیسیو وائس کا ہے اور ایک ایکٹیو وائس کا۔ یہ ذہن میں رکھ رکھیں کہ میں آپ کو ایکٹیو وائس پیسیو سسٹم سکھا رہا ہوں، لیکن اگر تھوڑی سی کوشش آپ فوکس کریں تو اسی ہی ویڈیو میں آپ کو ایکٹیو پیسیو کے رول کی بھی سمجھ آ جائے گی، لیکن بنیادی جو مقصد ہے وہ ٹینس کی پہچان ہے۔ جیسا کہ پہلے ویڈیو میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ اسٹرکچر آف سینٹینس میں سب سے پہلے سینٹینس میں سبجیکٹ آتا ہے، پھر ہیلپنگ ورب آتا ہے، پھر مین ورب آتا ہے اور پھر آبجیکٹ آتا ہے۔ یہ چار جو چیزیں ہیں ترتیب وار آتی ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں، یہ میں نے سبجیکٹ لکھا ہے، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کی بات ہو رہی ہے۔ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس جس کا مطلب ہے ماضی جاری، ماضی جاری۔ پاسٹ ماضی کو کہتے ہیں، گزرے ہوئے زمانے کو، اور کنٹینیوس کہتے ہیں جاری کو، یعنی کوئی ماضی میں کام ہو رہا ہو، ابھی نہیں، ماضی میں۔ ابھی اس کا سٹرکچر دیکھیں، پہلے سبجیکٹ آ گیا، اس کے بعد واز اور ور ایز اے ہیلپنگ ورب ہے، اور فرسٹ فارم اور آئی این جی یہ مین ورب ہے۔ ان دونوں کو آپ غور سے کریں، واز ور کیا ہے؟ ہیلپنگ ورب، اور فرسٹ فارم اور آئی این جی یہ کیا ہے؟ یہ مین ورب ہے۔ اس کو گرامر میں پارٹ آف اسپیچ میں پریزنٹ پارٹیسپل کہا جاتا ہے، پریزنٹ پارٹیسپل۔ فرسٹ فارم کو چونکہ پریزنٹ کہتے ہیں اور آئی این جی کے اضافے کو پارٹیسپل کہا جاتا ہے، لہذا دونوں کے کمبینیشن سے یہ لفظ بنتا ہے پریزنٹ پارٹیسپل۔ یہ نام کے لحاظ سے پریزنٹ پارٹیسپل ہے۔ اچھا، یہ تو بات طے ہو گئی، یہ پریزنٹ پارٹیسپل ہے۔ یہ ظاہر کیا کرتا ہے؟ یہ کنٹینیوس ظاہر کرتا ہے۔ Whenever you see ing form as a verb in a sentence, it shows continuity of a sentence. Continuous کو شو کرتا ہے، یہ جاری ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ جب بھی آپ ing دیکھیں گے فرسٹ فارم اور ing، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ مین ورب ہے اور یہ ورب کی فورتھ فارم ہے جسے ہم پریزنٹ پارٹیسپل کہتے ہیں، اور یہ کنٹینیوس کو شو کرتا ہے۔ اور واز ورب کیا ہے؟ یہ ہیلپنگ ورب ہے، اس کے بے شمار نام ہیں۔ بی ورب بھی اسے کہتے ہیں، لنک ورب بھی کہتے ہیں، اسے پرائمری ورب بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر یہ ہیلپنگ ورب کی کام کر رہا ہے۔ اور مقصد کیا ہے اس کا؟ کہ یہ اس مین ورب کی مدد کرتا ہے۔ کیسے؟ کہ واز ورب پاسٹ کو ظاہر کرتا ہے، ماضی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ واز کا مطلب کیا ہے؟ واز کا مطلب ہے تھا اور تھی،
اور ور کا مطلب ہے تھے اور تھی، مطلب یہ ظاہر کرتا ہے، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ دوسری بات، واز ور پاسٹ کو ظاہر کرتا ہے اور آئی این جی فارم کنٹینیوس کو ظاہر کرتا ہے، تو یہ پھر بن جاتا ہے پاسٹ کنٹینیوس ہے لیکن یہ ایکٹیو ہے، ٹھیک ہے، یہ ایکٹیو ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں واز ور اور فرسٹ فارم اور آئی این جی ان دونوں کے کمبینیشن سے بنتا ہے پاسٹ کنٹینیوس بنتا ہے اور ایکٹیو بنتا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اس دونوں میں یہ کیا فرق ہے؟ دیکھیں، سبجیکٹ ادھر بھی ہے، سبجیکٹ ادھر بھی ہے، یہاں بھی فرسٹ فارم اور آئی این جی ہے، یہاں بھی وہی ہے، یہ بھی آبجیکٹ ہے، یہ بھی آبجیکٹ۔ یہاں پہ ہیلپنگ ورب کا فرق ہے، یہاں پہ از ایم آر آ رہا ہے اور از ایم آر جو ہے یہ پریزنٹ کو ظاہر کرتا ہے، کس کو؟ پریزنٹ کو، اور پریزنٹ کو اردو میں کہتے ہیں حال، یعنی کوئی کام ہو رہا اور کنٹینیوس جاری، حال جاری، اس ٹینس کا نام ہی حال جاری ہے، کیونکہ یہاں پہ ہیلپنگ ورب میں از ایم آر ہے۔ اگر واز ور ہوگا تو جملہ پاسٹ کا ہوگا، اگر از ایم آر ہے تو یہ پریزنٹ ظاہر ہوگا، اور آگے فرسٹ فارم اور آئی این جی وہ تو سیم ہے، وہ کنٹینیوس کو شو کرتے ہیں، تو یہ کون سا ٹینس بنا؟ یہ پریزنٹ کنٹینیوس بن گیا، وجہ کہ یہاں پہ ہیلپنگ ورب از ایم آر ہے، اور یہ دیکھیں پھر یہ از ایم آر یہ مدد کر رہے ہیں کس کی؟ آئی این جی، مین ورب کی مدد کر رہے ہیں۔ تو ہیلپنگ ورب ڈز ناٹ ہیو اٹس اون ڈیفینیشن ٹو بی ڈسکرائب بٹ اٹ ہیلپس دا مین ورب so as to make out the difference between present, past and future. present حال، past ماضی اور future مستقبل کا اگر ہمیں جانچنا ہو تو کہاں سے پتہ چلے گا؟ helping verb سے پتہ چلے گا۔ آپ نے دیکھ لیا ان دونوں میں helping verb change ہے because یہ past ہے اور یہ present ہے۔ تھوڑا سا اور غور کریں تو یہاں پر آپ کو helping verb change نظر آئیں گے، یہ ہے will be اور shall be، نہ یہ پاسٹ ہے نہ یہ پریزنٹ ہے بلکہ یہ فیوچر میں آپ چلے گئے ہیں، آپ یہ فیوچر ہے، وہ ول بی شیل بی یہ فیوچر کو ظاہر کرتا ہے ہیلپنگ ورب، اور آگے فرسٹ فارم اور آئی این جی وہی کنٹینیوٹی جو سب میں آ رہی ہے۔ تو مقصد یہ ہوا کہ کسی بھی انگلش کے جملے کو سمجھنے کے لیے ہیلپنگ ورب اور مین ورب بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہیلپنگ ورب اور مین ورب سے آپ جملے کو بڑے اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ جملہ کون سا ہے۔ یہ پاسٹ کنٹینیوس ہے بیکاز واز ورب ہیلپنگ ورب ہے اور آئی این جی کنٹینیوس کو شو کر رہا ہے۔ یہ از ایم آر ہیلپنگ ورب ہے، یہ پریزنٹ ظاہر کرتا ہے، اور آئی این جی فارم کنٹینیوس۔ یہاں پہ ول بی شیل بی فیوچر کو ظاہر کرتا ہے اور یہ فرسٹ فارم آئی این جی کنٹینیوٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کنٹینیوس ٹینس آپ اس طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں گے۔ تو کیا ہوا کہ یہ ہے انگلش اسٹرکچر۔ جب کبھی آپ کے سامنے کوئی انگلش کے جملے آ جائیں اور اردو میں چینج کرنا ہو، ٹرانسلیشن کرنی ہو، تو آپ سینٹینس کے ہیلپنگ ورب پہ جائیں، دیکھیں یہ کون سا ٹینس ہے پہلے، اس کے بعد پھر دیکھیں کون سا ورب استعمال ہو رہا ہے۔ تو کنٹینیوس ٹینس میں تو آئی این جی فارم استعمال ہوتی ہے اور واز اور ور، تو یہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کا جملہ بنا، اور یہ پریزنٹ کنٹینیوس کا جملہ بنا، اور یہ فیوچر کنٹینیوس کا جملہ بنا۔ مجھے امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ اچھی طریقے سے آ گئی ہوگی۔ دوسری بات جو آپ کو بتانی ہے وہ ہے ایگریمنٹ آف سبجیکٹ ود ہیلپنگ ورب۔ دیٹس اے ویری اسپیسیفک اینڈ امپورٹنٹ ایریا ٹو بی ڈسکس ان دا کلاس because most of the students make a lot of mistake when they are using helping verb in a sentence. What to do then? Look at, اگر جملہ he سے start ہوتا ہے، ٹھیک ہے، she سے، it سے، singular سے اور I سے، تو ہم یہاں پہ اس کے ساتھ لگائیں گے was. You have to be specific in this regard. ٹھیک ہے، اور اگر یہ جملہ you, they, we اور پلورل ناؤن سے سٹارٹ ہوتا ہے تو ہم پھر استعمال کریں گے were. یہ دیکھیں، یہ ایگریمنٹ آف سبجیکٹ ود ہیلپنگ ورب ہے۔ If you make a mistake in this area, like a helping verb, your marks can be deducted. آپ کو نمبر نہیں ملیں گے، یہ مارکس کٹیں گے۔ یہ بہت اسپیسیفک ایریا ہے، واز ان کے ساتھ آتا ہے اور ور ان کے ساتھ آتا ہے۔ یہ ہے کہ جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹینسز کا استعمال کیسے۔ اسی طرح اگر آپ از ایم آر کا استعمال کرتے ہیں تو ہی، شی،
اٹ اور سنگولر ناؤن کے لیے از استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہوا؟ اور آئی کے ساتھ ایم استعمال ہوتا ہے. یہ فائنائٹ ورب ہے ایم، بیکاز یہ صرف آئی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور آئی کے ساتھ ایم آپ لگا سکتے ہیں، از نہیں لگا سکتے. اسی طرح اگر آپ یو سے جملہ سٹارٹ کرتے ہیں، دے سے، وی سے یا پلورل سے، تو آر استعمال کریں گے. یہ ہے ایگریمنٹ آف سبجیکٹ ود ہیلپنگ ورب. یہ ضروری آپ انڈرسٹینڈ. اس میں کسی قسم کی مسٹیک جو ہے وہ افورڈیبل نہیں ہے، تو اس سے مارکس آپ کے جائیں گے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہیلپنگ ورب آپ سمجھ گئے ہیں، از ایم آر. اور آگے ول بی شیل بی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کس طرح استعمال ہوتا ہے. تو آگے اس میں اردو کیسے انڈرسٹینڈ کی جائے گی. اردو دیکھیں، اگر جملہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کا ہے، اردو کے جملے کو ہمیشہ آخر سے دیکھا جاتا ہے. یہ اس کا رول ہے، ہمیشہ جملے کو آخر سے دیکھا جاتا ہے. اس کی مثال ہم نے یہاں پہ دی ہے کہ وہ کرکٹ کھیل رہا تھا. یہاں پہ دیکھیں رہا تھا بالکل آخر میں. یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جملہ کون سا ہے. رہا کنٹینیوس کو ظاہر کرتا ہے اور تھا پاسٹ کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک، یہ پاسٹ کنٹینیوس ہے، رہا تھا پاسٹ کنٹینیوس. اور اس کے بالکل پیچھے، رہا کے بالکل جو پیچھے لفظ ہے یہ ورب ہے، یہ اس کی جگہ ہے. اردو کے جملے میں جو پہچان کا انداز ہے اس سے جو پچھلا لفظ ہوتا ہے وہ ورب ہوتا ہے، اور جو باقی رہ جاتا ہے یا تو سبجیکٹ میں چلا جاتا ہے یا پھر آبجیکٹ میں چلا جاتا ہے. اب جیسے کہ وہ کرکٹ کھیل رہا تھا، ہمارے پاس رہا تھا سے پتہ چلا کہ یہ کنٹینیوس ہے، تو ہی کے ساتھ دیکھ لیں واز آتا ہے، ہی واز، اور آگے پلینگ آئی این جی فارم پلینگ، اور آگے کرکٹ رہ گیا تو یہ ہم نے یہاں پہ لیا، ہی کو یہاں لے آئے، ہی واز پلینگ، اور کرکٹ آخر میں. میں نے بتایا نا جو باقی دو چیزیں رہ گئی یا تو آبجیکٹ میں جائیں گی یا سبجیکٹ میں جائیں گے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کرکٹ کھیل رہا تھا، تو آپ رہا تھا سے دیکھیں گے پاس کنٹینیوس ٹینس ہے، تھا سے پاس ظاہر ہوتا ہے، اور وہ ہی واز پلینگ کرکٹ ہم نے لکھا. یہاں واز اور پلینگ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پاس کنٹینیوس ہے، یہاں رہا تھا سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پاس کنٹینیوس ہے. دوسرا جملہ، ہم تیراکی کر رہے ہیں، تیراکی کر رہے ہیں. یہ دیکھیں رہا ہے، رہی ہے، رہے ہیں، تو پریزنٹ کنٹینیوس میں آتا ہے، لہٰذا یہ پریزنٹ کنٹینیوس کا جملہ ہے، اور ہم کو وی کہیں گے. ٹھیک، تو وی آر سوئمنگ، ہم تیراکی کر رہے ہیں، تو رہے ہیں پریزنٹ کنٹینیوس کو ظاہر کرتا ہے، وی آر سوئمنگ، رہے ہیں پریزنٹ کنٹینیوس کو ظاہر کرتا ہے. یہاں پہ وی ہے، وی کے ساتھ آر آتا ہے. یہ دیکھیں ہی شی اٹ، سنگولر کے ساتھ اس، آئی کے ساتھ ایم، یو دے وی، اور پلورل کے ساتھ ہم آر استعمال کرتے ہیں. لہٰذا وی آر سوئمنگ ان دا سوئمنگ، بس اگر ان دا ریور ہے تو اس کا ذکر ہوگا، دریا میں، سمندر میں، جہاں بھی، وہ بات کی بات ہے. ہم تیراکی کر رہے ہیں، وی آر سوئمنگ. دوسرا سینٹینس ہے تیسرا، پرندے ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، رہے ہوں گے. آپ دیکھیں آخر میں یہ جملہ نہ تو پاسٹ کا ہے نہ پریزنٹ کا، بلکہ یہ فیوچر کا، رہا ہوگا، رہی ہوگی، رہے ہوں گے. اور اس میں سبجیکٹ ہے، ہیلپنگ ورب کیا ہے، ول بی، شیل بی، اور فرسٹ فارم اور آئی این جی اینڈ آبجیکٹ. باقی وہی طریقہ کار ہے، ہیلپنگ ورب چینج ہے. اس کے بارے میں یہ ہے کہ آئی اور وی فرسٹ پرسن، آئی اور وی، دیکھیں آئی اور وی کے ساتھ ہم لگاتے ہیں شیل بی، باقی سب کے ساتھ ول بی لگائیں گے. یہ ایزی، اٹس ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. وی کین چینج دا آرڈر، وی کین چینج دا آرڈر. اگر ہم آرڈر کو چینج کریں تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ سینٹینس میں ایمفسائز آپ کریں گے، اسٹریس کریں گے that something is very important for you to be discussed. So what to do then؟ کہ پرندے ہوا میں اڑے ہوں گے، یہ تو تھرڈ پرسن ہے، آئی وی تو نہیں ہے، تو برڈز ول بی فلائنگ، یہ ول بی جو بتا رہا ہے کہ یہ فیوچر ہے. یہ بی کہاں سے آیا؟ یہ بی فرسٹ فارم کی کمی پوری کر رہا ہے، کیونکہ ول شیل ماڈل ورب ہے، اس کے بعد ہمیشہ فرسٹ فارم آتی ہے، اور آپ کے پاس تو فرسٹ فارم نہیں ہے یہاں، لہذا بی آپ کی مدد کرے گا. ول بی اور فلائی، دیکھیں پریزنٹ فارم اور آئی این جی، فلائنگ، ول بی فلائنگ، برڈز ول بی فلائنگ،
in the air, हवा में उड़े होंगे। ये रेस्ट कॉम्प्लीमेंट है, रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस है। इसमें हेल्पिंग वर्ब ये ज़ाहिर करता है कि ये फ्यूचर है, और ing ज़ाहिर करता है ये कॉन्टिन्यूस है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। बर्ड्स विल बी फ्लाइंग इन द एयर, परिंदे हवा में उड़े होंगे। ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का जुमला था, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का। मैंने आपको यहाँ पे बताया, एक बात फिर दोबारा दोहराता हूँ कि इंग्लिश के जुमले को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से देखा जाता है, और उर्दू के जुमले को आखिर से देखा जाता है, इख्तिताम पे, जो आखिरी लफ्ज़ होते हैं, जो हरूफ नाक़िस हैं ग़ालिबन, और उसके बाद ये अल्फाज हैं, उनसे आप देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। दूसरा हिस्सा जो मैंने नोट किया है वो पैसिव वॉइस है। ये पैसिव वॉइस का एक्टिव पैसिव आप नहीं सीख रहे, लेकिन ये ट्रांसलेशन में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे सब्जेक्ट, वॉज, वर्ब, बीइंग, थर्ड फॉर्म, यहाँ तीन चीज़ें देखी जाएंगी, वहाँ पे दो थी और यहाँ पे तीन। वजह, उसकी वजह ये है कि जब आप पैसिव करते हैं, when you convert active into the passive, this ing form is converted into third form of the verb. Then you do not have ing form to show the continuous tense. What to do then? So we should create ing form, that is being. Being is a kind of a verb, be verb, which helps so as to make up the deficiency of ing form. ये ing form की कमी पूरी करता है। यहाँ पे was verb past को ज़ाहिर करता है, helping verb, being ये continuous की कमी पूरी करता है, और थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस के लिए। तो फिर क्या हुआ कि हमें यहाँ तीन चीज़ें देखनी है, हेल्पिंग वर्ब और ing फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो तीनों की मदद से ये जुमला बनेगा पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव। ये पास्ट कॉन्टिन्यूस एक्टिव में दो चीज़ें हैं, ठीक है, और ये पास्ट कॉन्टिन्यूस पैसिव, इसमें देखें कौन सी चीज़ है। यहाँ पास्ट वर्ब के बाद ing डायरेक्ट फॉर्म, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस एक्टिव, यहाँ पे पास्ट वर्ब बीइंग और थर्ड फॉर्म पास्ट कॉन्टिन्यूस पैसिव है ये। ओके, इन दोनों के फ़र्क को भी देख लें आप। और वैसे अगर एक सेंटेंस लिखा हुआ हो, एक सेंटेंस है वो लिखा है, बोर्ड पर लिखा है, कॉपी पे लिखा है, न्यूज़पेपर पे लिखा है, बुक के लेसन में लिखा हुआ है, या कोई शख्स बोल रहा है, आप सुन रहे हैं, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से, बीइंग से और थर्ड फॉर्म से, कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस। ठीक हुआ। अब उर्दू की क्या पहचान होगी? उर्दू की पहचान ये है कि जब जा से पहले या आ जाए, जा से पहले ये आ जाए, जा से पहले ये आ जाए, जा से पहले अलिफ आ जाए, तो समझ जाएं कि ये जुमला पैसिव वॉइस का है। जब जा से पहले या आ जाए, जा से पहले ये, जा से पहले ये और जा से पहले अलिफ आ जाए, तो आप समझ जाएं कि ये जुमला पैसिव वॉइस का है। रहा रही तो वही है, कॉन्टिन्यूस को शो करता है, रहा रही रहे, और था पास को। तो हम तीनों की मदद से कहेंगे कि ये या जा जो है ये पास, ये पैसिव को ज़ाहिर करता है, रहा कॉन्टिन्यूस को ज़ाहिर करता है, और था पास्ट को। तो इस तरह ये बन जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस। आप यहाँ से, और वैसे मैंने आपको बताया कि उर्दू के जुमले को कहाँ से असेस किया जाता है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, आखिर में आप देखते हैं इसे। ठीक है, इस तरह ये पैसिव वॉइस को ये जा, रही कॉन्टिन्यूस, थी पास। इस तरह ये जा पैसिव वॉइस को ज़ाहिर करता है, रहे कॉन्टिन्यूस को, थे पास को। फिर अलिफ जा पैसिव वॉइस को ज़ाहिर करता है, रहा कॉन्टिन्यूस को, था पास को। तो ये पास कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस। इंग्लिश में वाज, वर, बीइंग और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। बाकी इसमें देखें, ये सब्जेक्ट इज़ एम आर है, एस एम आर, ये जो है ये प्रेजेंट को ज़ाहिर करता है, वही बीइंग है जो ऊपर भी आया हुआ है, और ये थर्ड फॉर्म। यहाँ भी ये तीनों चीज़ें देखी जाएंगी, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के पैसिव को इस्तेमाल करेंगे। उर्दू में वही है, या जा है, रहा है, रही, ये पैसिव, ये कॉन्टिन्यूस और ये है, ये तीन चीज़ें आपके सामने हैं। इससे आप उर्दू के जुमले को कहाँ से देखा जाता है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, और उर्दू के जुमले को एंड से देखा जाता है, और इंग्लिश के जुमले को हेल्पिंग वर्ब से। ये देखें, हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, और यहाँ पे ज़ेमा, ये दोनों, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है। ये बीइंग कॉन्टिन्यूस को शो करता है, इधर भी है। ये थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, पास्ट कॉन्टिन्यूस पैसिव वॉइस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पैसिव, ये ट्रांसलेशन में भी इस्तेमाल होते हैं। ओके, देन नाउ कम टू द एग्जांपल्स। शरीर बच्चों को सजा दी जा रही थी, ये दी जा जो आ रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये पैसिव वॉइस का निशानी है, रही कॉन्टिन्यूस की और थी पास्ट। अब बाकी पीछे क्या रह गया, शरीर बच्चों को, इसको हम शुरू में लाएंगे यहाँ पर, नॉटी चिल्ड्रन। अब चूंकि ये ज़्यादा हैं, तो एग्रीमेंट के मुताबिक यहाँ पे प्लूरल के लिए वर इस्तेमाल होता है, तो हम वर इस्तेमाल करें। फिर बीइंग आएगा, बीइंग लगा दिया। फिर थर्ड फॉर्म चाहिए, तो थर्ड वर्ब किधर है,
یہ جو پہچاننے سے پچھلا لفظ ورب ہوتا ہے، میں نے بتایا سزا دینا، تو اس کو پنش، تو پنش کی تھرڈ فارم پنش، ناٹی چلڈرن ور بینگ پنشڈ، یہ اس کا اس طرح ہو۔ کمرے میں سفیدی کی جا رہی ہے، یہ دیکھیں اس میں بھی یہ جا رہا ہے، یہ پیسیوائز رہی کنٹینیوس ہے پریزنٹ، اور ابھی کمرے میں سفیدی ہو رہی ہے، تو آپ اس کو دو انداز سے کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ روم، کمرے کو کیا جائے، روم از بینگ وائٹ واشڈ، روم چونکہ سنگولر ہے، ایک ہے، فریض امار میں سے ایک کا انتخاب کریں گے، اور سنگولر کے لیے یہ دیکھیں میں نے از لگایا ہے، تو روم از آگے بینگ، یہ آگے دیکھیں یہ بینگ ہے، اور آگے تھرڈ فارم یہ آ گئی وائٹ واشڈ۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وائٹ واش از بینگ ڈن ان دا روم، یہ بھی پاسبل، لیکن اتنا کامن نہیں ہے، تو جملہ یہ ہے روم از بینگ وائٹ واشڈ۔ یہ ہے اصل کہانی ہسٹری کہ کس طریقے سے کنٹینیوس ٹینس کو ٹرانسلیشن کی جاتی ہے، کس طریقے سے اسیس کیا جاتا ہے جملے میں، اسے کیسے پہچان کی جاتی ہے، انگلش سے اردو میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں، اور اردو سے انگلش میں کیسے کنورٹ کیا جاتا ہے، دونوں آپ نے بخوبی طریقے سے اس کو سیکھا ہے۔ اور اس میں صرف یہ ہے کہ پریکٹس کی ضرورت ہے، اس کی مزید سینٹینسز آپ کریں روزانہ، لیکن اس ویڈیو کو بھی دیکھیں اور اپنے رجسٹر پہ کسی پہ لکھ لیں ایز اے نوٹس کے طور پہ، کہ جب آپ کے اسکول کھلیں تو آپ کے پہلے سے یہ کانسیپٹس آپ کے کلیئر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بھرپور فائدہ ہوا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ ود می، اسٹے ہوم سیف پلیز، تھینک یو۔